اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجت خلق الخلق من غیر رویت الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا عشرے کے سلسلے کی 7ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ عنوان فرشتگان الہی اور اہل بیت رسول۔ کل کی گفتگو اس منزل پر آ کر اختتام پذیر ہوئی کہ اصل میں جو فرشتے ہیں وہ 4 ہیں، جن کے حصے میں اور جن کے حوالے اللہ نے کائنات کے تمام امور کر دیے۔ رزق دیتے ہیں فرشتے، خلق کرتے ہیں فرشتے، اسی طرح بارش برساتے ہیں فرشتے، پھر اعمال لکھتے ہیں فرشتے، یعنی پورا کائنات کا جو نظام ہے وہ اللہ نے فرشتوں کے ہینڈ اوور کر دیا کہ اب تم ہی یہ سارے انتظامات کرتے چلے جاؤ۔ تو اس میں ایک اہم کام ہے روح کو کھینچنا، روح کو نکالنا۔ اب ذرا آج کی تقریر چونکہ شب جمعہ ہے تو ہم ذرا روحوں پر کریں گے، لیکن چونکہ ملائکہ ہمارا موضوع ہے تو ایک امر جو اللہ نے ملک کے حوالے کیا وہ کل میں بتا چکا، ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں موت دیتا ہے۔ تو دیتا تو اللہ ہے مگر وسیلہ رکھا ہے اسرائیل کا۔ اسرائیل حکم خدا سے موت دیتے ہیں، روح کو کھینچتے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں ایک عجیب ذہنوں میں سوال ابھرتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب پوری کائنات ہی اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے تو پھر موت کو کیوں رکھا؟ سوال ہے نا بھائی، ذہن میں سوال ابھرتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز بنائی ہمارے لیے اور ہمیں حیات بخشی، تو جب سب ہی ہمارے لیے ہے تو ہمیں موت کیوں دیتا ہے؟ تو یہ کیسے کوئی بتا سکتا ہے سوا معصوم کے؟ یہ تو معصوم سے جب پوچھا کہ یہ تو بتائیے کہ اللہ نے موت کو کیوں رکھا، امام نے کہا موت اللہ کی طرف سے نعمت ہے، موت اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اب یہ جواب سوا امام کے کوئی نہیں دے سکتا، اس لیے جو قادر ہو موت پر، جس کے حکم کے بغیر ملک الموت روح نہ نکال سکے، وہ بتائے گا کہ موت نعمت کیوں ہے۔ راوی نے کہا مولا موت کیسے نعمت ہو گئی؟ کہا اس لیے کہ اگر وہ موت کو نہ رکھتا تم جی جی کے تھک جاتے۔ یہ سوا معصوم کے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ امام نے کہا موت کو اللہ نے نعمت بنایا، اس نے کہا مولا نعمت؟ امام نے کہا ہاں، اس لیے کہ اگر وہ موت کو نہ رکھتا تو تم جی جی کے تھک جاتے۔ اب اس کے بعد امام نے مثال دی، کیا تم نے بہت سے بیماروں کو نہیں دیکھا جو وہ کراہ رہے ہوتے ہیں اور تمنا موت کرتے ہیں، اگر موت نہ ہوتی ان کا کیا ہوتا؟
کتنی سامنے کی بات ہے. تو پتہ چلا موت نعمت ہے. اچھا ایک تو اس لیے نعمت ہے کہ جی کے تھک رہے ہیں, دوسری ہمارے لیے اس لیے بھی نعمت ہے کہ کسی سے ملاقات کرنی ہے. تو کہنے لگے موت اللہ کی طرف سے نعمت ہے. مگر اب یہاں پر ایک اور اہم سوال ہے کہ جب موت نعمت ہے تو جس پر اسے نافذ کیا ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہوگا. اس لیے کہ ملک الموت نہ ہو تو موت کیسے ہو. توجہ, جملہ آپ کے سپرد کر رہا ہوں. موت نعمت, موت سے بڑی نعمت کون؟ وہ ملک جو موت نافذ کرے گا, جو موت دے گا اور روح کو کھینچے گا. اور اس سے بڑی نعمت کون؟ کہ جو ملک کو حکم دے کے کھینچ. یعنی سلسلہ چلتے چلتے یہاں تک پہنچے گا کہ موت تمہارے لیے نعمت ہے. اب اس فلسفے کو پتہ چلا ایک نبی کی زندگی سے. حضرت نوح کون؟ اللہ کے نبی, اولو العزم نبی, صاحب شریعت, صاحب کتاب. کتنی عمر پائی؟ ماشاءاللہ سبھی جانتے ہیں سب سے زیادہ انبیاء میں عمر پانے والا نبی نوح. زیادہ سے زیادہ 2500 عمر ہے نوح کی, اور کم سے کم 1000 عمر ہے نوح کی. اب تصور زندگی سمجھیے. جب آیا ملک حضرت نوح کی روح نکالنے تو اس نے کہا ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے. 2500 سال کا خلاصہ پوچھ لیا ملک نے. کہنے لگا یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے. جب یہ سوال کیا تو نوح بیٹھے تھے دھوپ میں, اور دھوپ سے آئے سائے میں جواب دیا, روح نکل گئی. توجہ, اس نے کہا آپ کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے. 2500 برس جیے, اس کے بعد زندگی کا خلاصہ پوچھا تو پلٹ کے کہا اتنی سی زندگی ہے, نہ دھوپ سے سائے میں آ گئے. سمجھے نہیں سمجھے؟ یعنی اتنا دورانیہ. انہوں نے کہا میری زندگی تو اتنی ہے جیسے دھوپ سے سائے میں آ گئے. پتہ چلا جتنی زندگی مل جائے دل نہیں بھرتا. تو اس دل بھرنے کے لیے اللہ نے موت کو رکھا نعمت. مگر چونکہ ہمارے ہاں غلط تصورات ہیں, اس وجہ سے ہر ایک موت سے ڈرتا ہے, اور پھر وہ قرآن کی آیت کا سہارا لیتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم والناشطات غرقا. سنو, ہمیں قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے جان کھینچتے ہیں. اب سوچئے جب قرآن کی یہ آیت پڑھی تو کس کا دل کرے گا مرنے کا؟ نہیں بول رہے آپ لوگ. بھائی دیکھیے جیسے قرآن کھولا, ابھی آپ نے کہا کہ عباس علی ہادی صاحب کہہ رہے تھے کہ امام نے کہا نعمت, تو نعمت میں درد تھوڑی ہوتا. یہاں تو کہہ رہا ہے کہ ایسے کھینچ, اور قسم کھا رہا ہے فرشتوں کی کہ سختی سے تمہاری روحوں کو کھینچے گا. تو یہاں پر شیعہ سنی سب نے لکھا, یہاں مسلمان روح کی بات نہیں ہو رہی, یہ کافر کی روح ہے, منافق کی روح ہے. اس لیے کہ فرشتے اسی کی روح کو سختی سے کھینچیں گے جہاں تصور خدا نہ ہو, جہاں تصور نبی نہ ہو, جہاں تصور ولی نہ ہو. تو جب تفسیر کرتے ہوئے آپ نے یہ ترجمہ کیا اور تفسیر کی, تو پھر ان حدیثوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جب برسر منبر حدیثیں پڑھی جاتی ہے کہ ملک الموت جب آتا ہے ایسے روح کو کھینچتا ہے جیسے کانٹوں پر سے مخمل کے کپڑے کو کھینچ لیا جائے. ڈرے نہیں آپ لوگ, آپ کی بات نہیں ہو رہی, سمجھے نا. اب مسئلہ کیا ہے, زیادہ تر ہمارے ایصال ثواب کی, ہم تو بچپن سے یہی دیکھتے آئے, جیسی مجلس میں پہنچے تو مولانا صاحب ایک ہی موضوع رٹ کر آ جاتے تھے اور مومنوں کو ڈراتے تھے. اب ظاہر ہے وہ بیچارے آئے تھے ذکر مولا سننے, وہاں ان کو اتنا موت سے ڈرا دیا, اب وہ اٹھتے ہوئے بھی کانپ رہے ہیں کہ اب ملک الموت تشریف نہ لے آئے. ہاں دیکھیے حدیث ہے کہ جب ملک آتا ہے روح کو ایسے کھینچتا ہے کہ جیسے مخمل کو کانٹوں سے کھینچا جائے. حدیث ہے, مگر مومن کے لیے نہیں ہے, منافق کے لیے ہے. کچھ کہہ رہا ہوں, دیکھیں فرشتے موضوع ہے تو آج ذرا ملک الموت پہ بات ہوگی. کہا بے شک ملک ایسے روح کو کھینچتا ہے
جیسے کانٹوں پر سے مخمل کو کھینچا جائے ہے، مگر یہ مومن کے لیے نہیں ہے، منافق کے لیے ہے. تو سوال یہ ہے پھر مومن کیسے مرتا ہے؟ دیکھیے حدیث تو میں سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ سنیے. جب راوی نے کہا مولا یہ بتائیے کہ پھر مومن کی روح کیسے نکلتی ہے، کہا جیسے ہی ارادہ ہوتا ہے. مومن کے مولا کا ارادہ ہوتا ہے کہ چاہنے والا بارگاہ میں آئے تو ملک الموت کو علی حکم دیتے ہیں خبردار یہ میرا چاہنے، اس پر ایسے شفقت کرنا جیسے نوح پہ کی، جیسے موسیٰ پہ کی. توجہ، یہ ہمارا چاہنے والا ہے. اس لیے حدیثوں میں آیا علی کے شیعہ کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے ملائکہ انبیاء کی کھینچتے ہیں، اسی طرح علی کے چاہنے والوں کی روح نکلتی ہے. امام نے پھر فلسفہ دیا کہ سنو، جب ہمارا چاہنے والا رخصت ہوتا ہے تو اس کے مشام میں خوشبو آتی ہے، اور جتنی اچھی خوشبو ہوتی ہے تو نفسیات تو یہی ہے. آپ کیا کرتے؟ سرور لیتے ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہے. کیوں؟ خوشبو لاجواب ہے. امام نے کہا جب ہمارے چاہنے والے کی روح نکلتی ہے ایک خوشبو مشام تک پہنچتی ہے، جسے سونگ کر وہ اونگنے لگتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہے، اب جو کھلتی ہے روح نکل چکی ہوتی ہے. فرشتگان الہی اور اہل بیت رسول، یعنی چونکہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اب فرشتوں پر ضروری ہے کہ وقت موت شفقت کرے. اور یہی تو ہے. دیکھیے ہمارا عقیدہ ہے، جتنی کتابیں اٹھانی ہے اٹھائیے اور پڑھیے. آپ کو نہیں کہہ رہا، جہاں تک بات پہنچ رہی ہے انہیں کہہ رہا ہوں، اٹھائیے کتاب. اور جتنی شیعوں کے اور آل محمد کے چاہنے والے کی رخصت کی گھڑی ہے، احتضار کا عالم ہے، ہر حدیث اٹھا کے پڑھیے. صاف صاف لفظوں میں لکھا ہے جانے والا جاتا ہے اور اہل بیت آتے ہیں. بلکہ حدیث معصوم یہ ہے، توجہ، جب تک ہمارا چاہنے والا ہماری شفقت کو وقت رخصت دیکھ لے نہیں نکلتی. اللہم صلی علی. شب جمعہ ہے تو ہم نے سوچا اس موضوع کی طرف بھی ذرا بحث ہو جائے، تاکہ موت سے ڈرنے کے بجائے محبت ہو جائے. بہت توجہ. کہنے لگے سنو، جیسے ہی ہمارے چاہنے والے کا وقت رخصت آتا ہے ہم سب آتے ہیں. اب سوچئے کیا جلال ہوگا اور کیا وقت ہوگا. یہاں رسول کھڑے ہیں، یہاں علی کھڑے ہیں. توجہ کیجئے. اور یہ کوئی خطابت نہیں ہو رہی، یہ حدیث معصوم ہے، یہ کلام معصوم ہے کہ جب تک ہمارا چاہنے والا ہمیں نہ دیکھ لے ملک روح نہیں کھینچ سکتا. اور جیسے ہی ملک آتا ہے نا، میری طرف دیکھیے، جیسے ہی ملک آتا ہے تو رسول تو کھڑے ہیں، اسے دیکھ کر کہتے ہیں آہستہ ذرا شفقت فرما. اور یہاں تک لکھا کہ چاہنے والوں پر ملک ماں سے زیادہ مہربان ہوتا ہے. بھائی جملوں کو سمجھیے، چاہنے والے کے لیے ماں سے زیادہ شفقت ہے ملک کی. اور کس ملک کی؟ ملک الموت کی. اب دیکھیے یہاں پر ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، بہت توجہ. اللہ اکیلے نہیں بھیجتا ملک الموت کو. اپنی بات کر رہا ہوں، ہمارے یہاں کا جو روایات کا سلسلہ آیا، اسرائیل یا ان کی پارٹی کا جو بھی ہے، ان کے گروہ کا جو بھی ہے، وہ تنہا نہیں آتا، بلکہ جبریل بھی ساتھ آتے ہیں. جبریل بھی ساتھ آتے ہیں. کچھ بھی نہیں سمجھ رہے، یہ علی کے چاہنے والے کی روح نکل رہی ہے. اور ساتھ میکائیل کے جبریل بھی آ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی میکائیل آتے ہیں تو جبریل چاہنے والے کو باتوں میں لگاتے ہیں. کیسے باتوں میں لگاتے؟ اب وہ جیسی اس نے ملک کو دیکھا،
یہاں سے جبریل آ گئے اور چہاردہ معصومین تو ویسے ہی کھڑے ہیں اور ایک نور کا سلسلہ ہے جو مسلسل آیا ہے. توجہ, ایسے میں جیسی رسول جبریل سے کہتے ہیں ماں سے زیادہ شفقت کرنا, ماں سے زیادہ شفقت کرنا. اب یہاں ہے جملہ کام کا. جیسی جبریل یہ سنتے ہیں تو علی کے چاہنے والے کو کہتے تجھے مبارک ہو کیونکہ تو عصمت کبریٰ سے جڑا رہا. جملہ آپ کے سپرد جبریل آ کر کہہ رہے ہیں تجھے مبارک ہو تو عصمت کبریٰ سے جڑا رہا. تو پلٹ کر چاہنے والا کہتا ہے مجھے ذرا عصمت کبریٰ تو بتاؤ. مل عصمت الکبریٰ؟ جبریل کہتے ہیں یا ولایت ملک ملک میری کوشش ہے کہ آج کی تقریر کے بعد آپ کو موت سے ڈر نہ لگے بلکہ آپ کو موت کا انتظار ہو. اس لیے کہ میں بتا چکا حدیثوں میں ہے کہ موت نہیں آئے گی جب تک انہیں دیکھ نہ لے. تو اب توجہ, جبریل بھی ہے میکائیل بھی ہے اور حدیثوں میں کیا آیا ملک الموت یعنی فرشتہ موت ہمارے چاہنے والوں پر ایسے مہربان جیسے ماں مہربان جیسے باپ مہربان اور ایسے روح کھینچتا ہے ہمارے چاہنے والوں کی جیسے انبیاء کی کھینچتا ہے. مجھے آپ کو آج ایک عجیب نتیجہ دینا ہے اس لیے میں تمہید باندھ رہا ہوں. پوری تقریر آج تمہید ہے, بس 2 جملے تقریر کے ہیں. تو اب آپ کو تمہید غور سے سننی ہے. اب سوال یہ ہے کہ انبیاء کی روح کیسے لیتا ہے, اس لیے کہ جب تک یہ نہ سمجھ آئے تو یہ کہتے کیسے پتہ چلے کہ ہماری روح کیسے نکلے گی. تو اب جلدی جلدی سے 2-3 باتیں سنیے. جب حضرت ابراہیم کے پاس آیا ملک موت کا فرشتہ, کیوں؟ تاکہ روح کو کھینچے. تو ابراہیم نے دیکھ کر کہا کیوں آئے ہو, خیر خیریت کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے آئے ہو؟ کچھ بھی نہیں سمجھے. امام نے کہا جیسے انبیاء کی کھینچتا ہے ویسے مومنوں کی کھینچتا ہے. پتہ چلا انبیاء کے پاس بعض اوقات خیریت پوچھنے آتا ہے. کچھ کہہ رہا ہوں. اور ایک بار آتا ہے روح کھینچنے تو بہت سے مومنوں کے پاس آتا ہے خیریت پوچھنے. اس لیے روایت میں آیا جب تک چاہنے والا خود نہ کہہ دے حیرت ہے مجھے معلوم ہے آپ کو, لیکن ظاہر ہے کہ موضوع کے تقاضے پورے ہونے ہیں. توجہ ہے سب کی. کہنے لگا ہم آج خیریت نہیں پوچھنے آئے, آج تو ہم آپ کی روح کھینچنے آئے. جیسے ابراہیم نے یہ سنا تو ملک کو دیکھا اور پھر آسمان کو دیکھ کر کہنے لگا بھلا وہ کون سا دوست ہوگا جو اپنے دوست کو موت کی نیند سلا دے. چونکہ دوست تھے اللہ کے, ابراہیم خلیل ہے نا, پلٹ کر کا بھلا وہ کون دوست ہوگا جو اپنے دوست کو موت کی نیند سلا دے. جیسے یہ جملہ سنا جلدی سے اسرائیل چلے گئے اوپر اور کہا پروردگار میں تو روح لینے گیا تھا. انہوں نے پلٹ کر کہا بھلا کون دوست ہے جو دوست کو موت کی نیند سلا دے. تو اب اللہ نے جواب دیا جاؤ جا کر ابراہیم سے پوچھو بھلا وہ کون دوست ہے کہ دوست بلائے اور آنے سے انکار کر دے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. توجہ کیا آپ نے. اس نے کہا ابراہیم اللہ کہہ رہا ہے بھلا وہ کون دوست ہے کہ دوست بلائے اور انکار کر دے. تو جیسے ابراہیم نے یہ سنا, بہت توجہ, جیسے ابراہیم نے یہ سنا اچھا ملاقات رب کی بات ہے تو ملک سے کہا جلدی آ میری جان لے, چونکہ مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے. یہ تھا ابراہیم کا وقت آخر. اب سلسلہ بڑا, دور آیا حضرت موسیٰ کا. ایک دن آ گیا ملک. بھائی توجہ, آیا ملک. کیوں آئے ہو؟ آپ کی روح کھینچنے. اچھا یہ بتاؤ کہاں سے کھینچو گے؟ اس نے کہا دہن سے. موسیٰ نے کہا نہیں نہیں نہیں, اس دہن سے تو ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں.
اس نے کہا اچھا پھر ہاتھوں سے کھینچ لیں گے. کہا اس ہاتھ سے تو ہم توریت لے کر آئے تھے, توریت رکھتے تھے, اس سے کیسے کھینچو گے؟ اس نے کہا اچھا چلیے پھر ہم آپ کے پیروں سے کھینچ لیں گے. کہا پیروں سے تو ہم طور پہ جاتے ہیں. بھائی سمجھیے انبیاء کی مثل ہے آپ کا روح کا نکلنا. تو اس نے کہا اچھا پھر ہم ایک کام کریں گے, آپ کے کانوں سے کھینچ لیں گے. پلٹ کے موسیٰ نے کہا اس کانوں میں تو اس کی آواز آتی ہے. کہا پھر آنکھوں سے کھینچ لیں گے. کہا آنکھوں سے کیسے کھینچو گے, اس آنکھوں سے تو اس کا نور دیکھا ہے. اب وہ اسرائیل پریشان, کیا کریں بھائی, یہ تو جو ہم آپشن دے رہے ہیں یہ پلٹ کر کہہ رہے ہیں یہاں سے یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, اب کیا کریں؟ ایسے میں توجہ, ایسے میں اللہ نے کہا اسرائیل چھوڑ دو, جب ان کا دل کرے تب جانا. ہمارے چاہنے والے کی موت ایسے ہوتی ہے جیسے انبیاء کی. پتہ چلا بہت بار ملک آتا ہے مگر جب تک ارادہ نہ ہو اللہ کہتا ہے چھوڑ دو. تمہید ہے تمہید. ایسے میں چلا گیا کون؟ ملک الموت, فرشتگان الہی. جیسی چلا گیا, اب یہاں علماء نے لکھا اور روایات معصومین میں آیا بہت عرصہ بیت گیا, بہت عرصہ بیت گیا. اب اتنے بوڑھے ہو گئے حضرت موسیٰ, ایک دن جا رہے تھے تو دیکھا کوئی شخص قبر کو کھود رہا ہے. موسیٰ نے کہا کہو تو ہم تمہاری مدد کریں. کہا آئیے مدد کیجئے. اب وہ مل کر موسیٰ اور وہ بندہ قبر کو کھودے جا رہا ہے. جیسی قبر کھودی, موسیٰ جا کر قبر میں لیٹ گئے چیک کرنے کہ ہم ٹھیک آ رہے ہیں یا نہیں, قبر سیدھی ہے کہ نہیں. جیسے ہی لیٹے, اب امام نے فرمایا ایک دم سے اللہ نے موسیٰ کی آنکھوں پر سے پردے کو ہٹا دیا. توجہ, جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے. پردے کو ہٹایا. جیسے ہی پردہ ہٹایا تو آواز قدرت آئی, موسیٰ یہ تمہارا مقام ہے, موسیٰ یہ تمہارا مقام ہے. جیسے ہی پردہ ہٹا فوراً سے پلٹ کے کہا پروردگار مجھے معاف دے دے, مجھے اپنا مقام دیکھنا ہے. ہمارے چاہنے والے کی موت مثل نبات ہوتی ہے. اب پتہ چلا 14 معصومین کی ہیں تاکہ دیکھ کر تمنا ہو پروردگار ان سے ملک الموت. بس 2-3 جملے اور سنیے اور نتیجہ لیجئے. ایسے میں دور بڑھتا چلا جا رہا ہے, یعنی ملک الموت چھوڑتا نہیں ہے. جہاں بھی آپ مل جائے اسے, جہاں کا بھی آرڈر ہے چھوڑے گا نہیں. وہ کیسے پتا چلا کہ حضرت سلیمان کا ایک چاہنے والا تھا, دیکھا سلیمان نے تھر تھرا رہا ہے. کیا ہوا, تم تھر تھرا کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا حضور یہ روز ملک الموت آتا ہے اور مجھے گھور گھور کے دیکھتا ہے. توجہ, روز آ جاتا ہے اور گھور گھور کے دیکھتا ہے. اب ایسے انداز سے وہ مجھے دیکھتا ہے کہ ہمیں ڈر لگنے لگ جاتا ہے. آپ ایک کام کیجئے. سلیمان نے کہا بتاؤ کیا؟ کہ آپ کا تو اختیار ہے نا ہوا پر, مجھے ہندوستان پہنچا دیجئے, ہندوستان پہنچا دیجئے تاکہ میں اس سے بچ جاؤں. اچھا, فوراً سے انہوں نے کہا مانا اور اسے ہندوستان پہنچا دیا. تھوڑی ہی دیر میں ملک آ گیا, ملک الموت آیا سلیمان کے پاس. سلیمان نے کہا ارے بھائی یہ کیا تم ہماری رعایا کے لوگوں کو ڈرا رہے ہو اور گھور گھور کے تم انہیں دیکھتے ہو؟ کہا مولا میں آپ کو کیا بتاؤں, میں تو بس اسے اس لیے گھور گھور کر دیکھتا تھا کہ اللہ نے مجھ سے کہا تھا اس کی روح ہندوستان میں قبض کرنا. میں اس کو دیکھ کر کہتا تھا ارے اس کے تو اتنے پر بھی نہیں ہے کہ اتنی جلدی پہنچ جائے, اس لیے میں گھور کر دیکھتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے. سمجھے اس بات کو؟ یعنی ایسا کام کا پابند یہ فرشتہ کہ جہاں اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے وہاں پر پہنچ جائے. اب ایک جملہ سنیے اور نتیجہ لیجئے. ایسے میں ایک دن رسول اللہ کی بزم میں آ گیا. رسول نے کہا یہ بتا اتنی تو نے روحیں نکالی ہیں, کبھی تجھے کہیں دکھ ہوا اور رحم آیا روح کو کھینچتے ہوئے؟ کہنے لگا 2 مقام ایسے ہیں جہاں روح نکالتے ہوئے مجھے بڑا رونا آیا. کہا بتا. کا پہلا مقام وہ ہے کہ جب ایک کشتی سمندر پر سوار تھی اور چلے جا رہی تھی,
ایسی طغیانی اور طوفان آیا کہ کشتی ڈوب گئی. ایک عورت تھی اس میں کہ جس کے ہاں ولادت ہونے والی تھی. ایک تختہ جانے کہاں سے آیا, وہ اس پر بیٹھی اور ساحل تک پہنچ گئی. جیسے ہی ساحل پر پہنچی اس کے ہاں ولادت ہوئی. اب اللہ نے مجھے حکم دیا اس عورت کی جان کھینچ لو. یہاں پر ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ اگر یہ مر گئی تو بچے کا کیا ہوگا. پہلا تو یا رسول اللہ یہ دور تھا, یہ وقت تھا جب مجھے رحم آیا. کہا اچھا دوسرا کب ہوا؟ کہا دوسرا اس وقت ہوا جب شداد نے اپنی جنت بنائی. توجہ, شداد نے بڑی شاہی کے ساتھ اپنی جنت بنائی. اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے اپنی جنت پہ لگا دیا. اور ہود سے پوچھا تھا اس نے تمہارے رب کی جنت کیسی ہے؟ کہ نہریں ہوں گی, حوریں ہوں گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ سب لے آیا کہ کسی طرح میں اللہ کے مقابل جنت بنا لوں. کہ اچھا پھر تمہیں دکھ کب ہوا؟ کہ دکھ اس وقت ہوا جب کئی ہزار برس, کئی 100 برس کے بعد اس کی جنت بن چکی. اب وہ جنت کی طرف جا رہا تھا اپنی جنت دیکھنے. جیسے ہی دروازے پر پہنچا اللہ نے کہا روح کھینچ. اللہ نے کہا روح کھینچ. بس اس دن مجھے بہت افسوس ہوا. جیسے یہ جملہ کا ایسے میں جبریل آ گئے. توجہ, اب سوال یہ ہے جبریل کیوں آئے؟ جبریل نے رسول اللہ کو دیکھ کر کہا یا رسول اللہ, جس ماں پر اسے افسوس ہوا وہ کون تھی؟ شداد کی ماں. یعنی دونوں مرتبہ جو اسے افسوس ہوا وہ ہوا شداد پر. کچھ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ ہے ملک الموت کا سفر. یعنی کسی کو بھی نہیں چھوڑتا, جو بھی نبی ہے وہاں آتا ہے اور کھینچ لیتا ہے. آپ کے لیے امام نے فرمایا کہ ہمارا چاہنے والا جب تک ارادہ نہ کر لے مسمم, ملک الموت روح نہیں کھینچتا. آخری جملے تقریر کے. اب سوال یہ ہے کہ جس طرح انبیاء کی روح کھینچ رہا ہے, اگر اسی طرح چہاردہ معصومین کی کھینچے تو فرق کیا ہوا؟ تو کوئی تو ایسی لائن ہونی چاہیے جو انبیاء کو اور ان کو الگ کرے. یہی تک مجھے لانا تھا. بھائی یہ تو پوری تمہید باندھی تھی میں نے 25 منٹ کی جو آپ نے سنی. اب آئی ہے تقریر جو مجھے کرنی ہے 10 منٹ کی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی دیکھیے, نوح کے پاس آیا, موسیٰ کے پاس آیا, ابراہیم کے پاس آیا, آپ نے دیکھ لیا. تو اگر ملک الموت ان کے پاس بھی آئے تو پھر ان میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی چاہنے والا اس معیار پہ ہے کہ جب تک نہ چاہے یہ نہ کھینچے. تو پھر جن کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس لیے کہتے ہیں زیارتیں پڑھنا ضروری ہے. کچھ کہہ رہا ہوں. دیکھیے جب تک معصومین کی زیارات نہیں پڑھیں گے اس وقت تک عقیدہ سمجھ نہیں آئے گا. علماء فضائل تو فضائل, زیارتیں بھی نہیں پڑھ رہے. کچھ کہہ رہا ہوں. اس لیے عقیدے درست نہیں ہو رہے. سوال یہ ہے کہ زیارت سے کیسے پتہ چلے کہ ان کا روح کا معاملہ کیا ہے, ہمارا روح کا معاملہ کیا ہے, نبیوں کی روح کا معاملہ کیا ہے. اب سچ سچ بتائی زیارت امین اللہ کس نے پڑھی ہے؟ ہاتھ اٹھائے جس نے پڑھی ہے. جس نے نہیں پڑھی وہ نہ اٹھائے. نہیں پڑھی آج جا کے پڑھیے گا. اب زیارت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ السلام علیک یا امین اللہ. معصوم کی زیارت. کہا جس امام کی قبر پہ جاؤ یہ زیارت پڑھو. جملہ آپ کے حوالے. جیسی زیارت پڑھی السلام علیک یا امین اللہ وحجتہ فی عبادہ. پڑھتے پڑھتے اچانک سے معصومین کے وقت رخصت پہ آ گئے تو کہنے لگے حتی دعاک اللہ الی جوارے فقبضک الیہ باختیارے. مولا جب اللہ نے چاہا آپ کو پکارا آپ چلے گئے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ اللہ نے آپ کو پکارا آپ چلے گئے. یہاں تک کہ آپ کے اور اس کے بیچ کوئی ملک نہیں تھا. اللہم صلی علی
فرشتے الہی اور اہل بیت رسول، یعنی ہم پر ملک نافذ ہے روح کو لینے، انبیاء پر نافذ ہے روح کو لینے، لیکن جب بات معصوم کی آئے گی حتی دعاک اللہ الی جوارے فقبضک الیہ باختیارے، اللہ نے اپنے اختیار سے آپ کو بلایا، اب یہاں ملک نہیں ہے۔ یہ تو ایک بات۔ دوسرا کب پتہ چلا؟ کہ جب راوی بیٹھا امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس، دیکھیے یہ موضوعات بہت ضروری ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے جیسے ہم جاتے ہیں ویسے یہ جاتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، ہمارا معاملہ اور ہے، ان کا معاملہ اور ہے۔ جملہ آہستہ سے کہہ رہا ہوں، ضائع تو نہیں کریں گے۔ جب ان کے جانے کا معاملہ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں، تو ان کے آنے کا معاملہ ہماری طرح کیسے ہو؟ یہاں تک کہ امام نے فرمایا سنو، اب بات ہو رہی ہے نا ملک الموت پر، تو اس نے آ کر امام تقی علیہ السلام سے پوچھا، مولا آپ کے حوالے سے اور آپ کے معاملات میں ملک الموت کیا ہے؟ امام نے کہا سنو، نحنو معشرن، ہم وہ گروہ ہیں، اذا لم یرض اللہ لعہدنا الدنیا نقلنا الیہ، اگر پروردگار عالم ایک دن بھی ہمارے لیے دنیا میں رہنے کو راضی نہیں سمجھتا، نقلنا الیہ، ہم خود چلے جاتے ہیں۔ کہاں ہے ملک الموت؟ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ امام نے کہا نقلنا الیہ، ہم اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ اور ہیں وہ اور ہیں، تو جب ہمارا آنا جانا ان کے برابر نہیں، دنیا میں رہنا کیسے برابر؟ سمجھیں؟ اسی طریقے یہ وہ باریک منزل ہے کہ جو آپ کے عقیدے کے لیے ضروری ہے۔ آپ سمجھ رہے میری بات یا نہیں سمجھ رہے؟ اور مزید پردہ کب اٹھا؟ کہ جب رسول گئے معراج پر۔ ایک کروں گا تقریر پوری، ملائکہ اور اہل بیت اور معراج، پوری تقریر اس پر ہوگی۔ آج کی حد تک بس دو جملے سنیے۔ جب رسول اللہ گئے تو وہاں بھی ملاقات ہوئی ملک الموت سے، تو جیسے ہی اس نے رسول کو دیکھا فوراً آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ جیسے ہی زمین پر جائیے تو سب سے پہلے میرا علی کو سلام کہیے۔ روایت ہے، علامہ مجلسی نے لکھا۔ تو رسول اللہ نے، اب دیکھیے یہاں میں بہت تفصیل سے بتا چکا، جب معصوم سوال کرے تو معاذ اللہ وہاں لا علمی نہیں ہوتی، بلکہ وہاں ہمارے لیے علم میں اضافہ مراد ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ نے پوچھا، ارے تم کیسے علی کو جانتے ہو؟ ہاں اچھا، علی ہی کے نور سے بنے، علی کو نہیں جانتے؟ کہا تم کیسے علی کو جانتے ہو؟ تو پلٹ کر اس نے کہا یا رسول اللہ، توجہ، اس نے پلٹ کر کہا یا رسول اللہ میں علی کو کیسے نہ جانوں، اس لیے کہ جب پروردگار عالم چاہتا ہے کہ میں کسی کی روح کھینچوں تو حکم خدا ہوتا ہے پہلے علی سے پوچھ لو۔ ملک الموت کہہ رہا ہے یا رسول اللہ حکم خدا ہے کہ جب تک علی اجازت نہ دے اس وقت تک روح عالم میں کسی کی روح نہیں نکال سکتا۔ اب اسی کا جملہ ہے ملک الموت کا، کہ یا رسول اللہ پوری کائنات کی روح کھینچنا میرے اختیار میں ہے سوا آپ لوگوں کے۔ یا رسول اللہ آپ لوگوں کے علاوہ پوری کائنات پر میرا اختیار ہے میں روح کو کھینچوں۔ آخری جملے تقریر کے، ایسے میں پوری دنیا میں آنا جانا تو دستور زمانہ ہے، تو سوال یہ ہے کیا کبھی ملک الموت بھی جائے گا؟ آخری جملے تقریر کے سوال یہ ہے کیا ملک الموت بھی جائے گا؟ کیا موت کا بھی خاتمہ ہوگا؟ تو جب رسول اللہ سے پوچھا موت کا اختتام کیا ہے، موت کا اختتام کیا ہے، کہا موت کو موت علی دے گا۔
بھائی بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ چونکہ شب جمعہ تھی تو ہم نے سوچا آج اس ٹاپک پہ گفتگو ہو جائے، لیکن موضوع پر ہے ملک الموت اور اہل بیت رسول. بس ختم ہو گئی تقریر. ایک واقعہ سنیے، بڑی محبت سے سنیے گا، اس لیے کہ معرفت والا واقعہ ہے، اور بس یہ آخری واقعہ ہے، تقریر تمام ہو گئی. اور سمجھیے کہ معصوم کیا ہے، ملک الموت کیا ہے، فرشتگان الہی اور اہل بیت رسول. ختم ہو گئی تقریر. مرد بلخی، بلخ کا رہنے والا، ہر سال زیارت کرنے جاتا ہے اور حج کرنے جاتا ہے. بعد حج زیارت کرتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی. میں بہت تیزی سے سنا رہا ہوں، غور سے سنیے گا. ہر سال جاتا ہے، جو بھی استطاعت ہوتی ہے وہ لے کر جاتا ہے. ایسے میں ایک روز بیوی نے پوچھا، ارے یہ تو جب جاتا ہے ان کی خدمت میں اتنا مال لے جاتا ہے، انہوں نے تو پلٹ کے کبھی کچھ نہ دیا. تو اس نے جواب دیا، اس طرح کے جملے نہ بول، یہ جو کھا رہی ہے ان کا صدقہ، جو پی رہی ہے ان کا صدقہ، کائنات میں جو شے ہے وہ سب ان کا صدقہ ہے. اور پھر یہ نہ میرے جملے نہ مرد بلخی کے جملے ہیں، یہ زیارت جامعہ میں امام کے جملے ہیں کہ کائنات پہ بارش ہو رہی ہے آپ کے صدقے، یہ زمین ٹھہری ہے آپ کے صدقے، یہ آسمان ٹھہرا ہے آپ کے صدقے. توجہ. اس نے ڈانٹا کہ خبردار، ایسی باتیں نہیں کہتے، وہ تو عالمین کے مالک ہیں، ان تک ان کے لیے ایسے کلمات نہیں کہتے. چلا. جیسے ہی گھر پر پہنچا تو کہتے ہیں امام اس وقت کھانا کھا رہے تھے. کھانا تمام ہوا تو امام کے ہاں کا دستور تھا، ہم نے بھی بچپن میں بزرگوں کے ہاں دیکھا، کھانے کے ساتھ ہی ایک لگن رکھا ہوتا تھا. لگن یعنی پرات. آفتابے کے ذریعے، جسے آپ لوٹا کہتے ہیں، ہاتھ وہیں پر میزبان اور مہمان دھوتے تھے. ٹھیک ہے نا. ہوا یہ کہ جیسے ہی کھانا تمام ہوا، امام ہاتھ دھونے بڑے. مرد بلخی نے چاہا کہ کیوں نہ میں امام کے ہاتھ دھلاؤں. وہ بڑا اور امام کے ہاتھ دھلانے شروع کیے. ابھی چند قطرے لگن میں گرے تھے. امام نے کہا دیکھ کیا ہے. توجہ. امام نے کہا کیا ہے؟ کہا پانی. کہا معرفت کی نگاہوں سے دیکھ. اب جو اس نے دیکھا سچے موتی. امام نے کہا اٹھا اور دامن بھر لے. کہا اور ہاتھ دھلا. اس نے ہاتھ دھلانے شروع کیے. آخری جملے تقریر کے. کہا دیکھ کیا ہے؟ کہا پانی. کہا معرفت کی نگاہوں سے دیکھ. اب جو دیکھا سچے موتی، نہیں سرخ یاقوت. پہلے سچے موتی، اب سرخ یاقوت. کہا اٹھا دامن میں ڈال لے. کہا پھر ہاتھ دھلا. اب جو ہاتھ دھلائے کہا دیکھ کیا ہے؟ کہا پانی. کہا نہیں معرفت سے دیکھ. اب جو دیکھا کہا کیا؟ کہا سبز زبرجد. امام نے کہا اٹھا اور اپنی جھولی میں ڈال. یہ والی لائن اور سطر مجھے اتنی پسند ہے، میں ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں، اتنی پسند ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اب پتہ نہیں آپ کو کیسی لگے گی. جیسے ہی سب کچھ دیا تو پلٹ کر کہا سن، اپنی زوجہ سے کہنا اگر ٹھہر کے مانگتی، اگر انتظار کر کے مانگتی تو اس سے بہتر ملتا. ارے میں کہوں مولا آپ کا دھوون مل رہا ہے، اس سے بہتر کیا ہوگا؟ کہا نہیں، اگر تھوڑا انتظار کر کے مانگتی تو اس سے بہتر ہوتا. پتہ چلا اگر حاجات پوری بظاہر نہ ہو رہی ہو، انتظار کیا کرو، اس لیے کہ تم اتنا مانگ رہے ہو وہ اتنا دینا چاہتے ہیں. توجہ. ختم ہو گئی تقریر. امام نے کہا لے جا اور اپنی زوجہ کے حوالے کر دے. پہنچا، زوجہ کے سامنے بکھیر دیا. کہا یہ مولا نے بھجوایا ہے. جیسے ہی دیکھا تو کہنے لگی بس اب کے چلنا تو ہمیں لے کے چلنا. چلا قافلہ اور یہ بھی چلی. آخری جملے. جیسے ہی راستے میں پہنچی، پہلی بار سفر کیا تھا، برداشت نہیں کر پائی سفر، تھک گئی، بیمار ہو گئی، اور اتنی بیمار ہوئی کہ دنیا سے رخصت ہو گئی. ابھی سرحد مدینہ پر قافلہ پہنچا تھا، شوہر دوڑا دوڑا بزم امام میں آیا. جیسے ہی آیا کہا مولا میری زوجہ مر گئی. مولا وہ آپ کی زیارت کے لیے آ رہی تھی، مر گئی. امام نے کہا جا زندہ ہے، جا کے ملاقات کر. آخری جملہ،
میں موضوع سے نہیں ہٹا، آخری جملہ، چلا اور اپنی زوجہ کے پاس پہنچا. اب جیسے ہی دیکھا وہ تو تندرست بیٹھی ہے، پہلے سے زیادہ صحت مند بیٹھی ہے. جیسی آیا کہا تیرا تو دم نکل گیا تھا، روح نکل گئی تھی. کہا بظاہر تو نکلی تھی، بظاہر تو نکلی تھی، مگر جانے پتہ نہیں کیا ہوا. ابھی ملک میری طرف بڑھ رہا تھا کہ میں نے ایک جوان کو دیکھا جو سبز عمامہ پہنے تھا اور پورا سراپا کھینچا. اس کی آنکھیں ایسی، اس کے رخسار ایسے، اس کے داڑھی ایسی. اور جیسے ہی ملک نے چاہا روح کھینچوں تو پلٹ کر ملک نے اس کی طرف دیکھا. اس نے پلٹ کر کہا ٹھہر، اس کی روح کو نہ کھینچنا. اور سن، اس کی زندگی میں میں 20 سال کا اضافہ کر رہا ہوں. بھائی جملوں کو سمجھے. آخری جملہ، آپ کی آنکھیں نم ہے یا آپ کی مولا کی معرفت ہے؟ آخری جملہ جیسے ہی کہا 20 برس میں اسے دے رہا ہوں، زندگی بڑی. ملک چلا گیا. لیجئے قصہ ختم ہو گیا. اس نے کہا چل اب جلدی مولا کے پاس لے چل. جیسے ہی پہنچی، ابھی در کا پردہ ہٹا تھا، امام سجدے میں تھا. یہاں سے وہ اندر آئی، امام نے سر کو اٹھایا. جیسے ہی اٹھایا کہا یہی تو جوان تھا. یہی تو جوان تھا جس نے ملک الموت سے کہا تھا ٹھہر جا، میں اس کے 20 برس بڑھا رہا ہوں. کچھ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ فرشتگان الہی اور اہل بیت رسول. ملک الموت اور معصومین کا معاملہ اور ہے. کسی ملک میں یہ ہمت نہیں، طاقت نہیں، اسے اجازت نہیں کہ وہ ان کی روح کی طرف قبض کے اختیار سے بڑھے. حدیث میں سنا چکا. اس لیے کہ جب یہ ارادہ کرتے ہیں اور جب ان کا خدا چاہتا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں منتقل ہو جاتے ہیں، خود چلے جاتے ہیں. کسی ملک کو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ عقیدے کی وہ خط ہے جسے ذہنوں میں محفوظ کیجئے. بس تمام ہو گئی تقریر. آج شب جمعہ ہے اور عام طور پہ شب جمعہ حضرت علی اکبر کے مصائب ہوتے ہیں. بس ایک روایت پڑھوں گا اور اگر یہ روایت سمجھ آ گئی تو جب تک یاد کریں گے دل ٹوٹ جائے گا. ختم ہو گئی تقریر. راوی ہیں خود امام معصوم. کہا سنو، جب ہم ابن زیاد کے دربار میں گئے، ہم بہت بھوکے تھے، ہم بہت پیاسے تھے، مگر جب ہم دربار میں پہنچے ابن زیاد کھانا کھا رہا تھا، پانی پی رہا تھا. وہ ہمیں دیکھ کر بڑے بڑے لقمے بنا کر کہتا تھا خوب کھانا ہے، کیا ذائقہ ہے. ایسی باتیں ہو رہی تھی. ہم بھوکے کھڑے تھے، ہم پیاسے کھڑے تھے. بہت روئیں گے آپ. ایسے میں ظالم کے سامنے سروں کو لانا شروع کیا گیا. سر آتے گئے وہ دیکھتا گیا، سر آتے گئے وہ دیکھتا گیا. ایسے میں اس کے سامنے علی اکبر کا سر آ گیا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. ایک جملہ تقریر کا، اس کے سامنے علی اکبر کا سر آ گیا. پروردگار کسی ماں پر یہ منظر نہ لائے کہ لال کا سر ہو، سامنے شقی بیٹھا ہو. ایک بار علی اکبر کے سر کو دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا ہونٹ بتا رہے ہیں بڑا پیاسا مارا گیا ہے، زبان بتا رہی ہے بہت پیاسا تھا. جسے رونا نہیں آیا وہ تڑپ کے روئے گا. ہونٹ بتا رہے ہیں بڑا پیاسا تھا. یہ کہہ کر کہنے لگا ٹھنڈا پانی لاؤ، مجھے پیاس لگ رہا. لاؤ پانی، لاؤ پانی لاؤ. ایک بار پانی آیا، پانی پیتا رہا. علی اکبر کے کبھی ہونٹوں کو دیکھتا ہے، کبھی رخسار کو دیکھتا ہے. آخری جملہ، ایسے میں اس نے مزاح شروع کر دیا، اپنی تفریح شروع کر دی. ایک بار ایک ظالم کو بلایا، علی اکبر کے سر کو دیکھ کر کہنے لگا اتنا بتاؤ اس کے باپ کو مارا تو نہیں، حسین کو مارا تو نہیں؟ کچھ سمجھ رہے ہیں کیا؟ اسے نہیں پتا کہ حسین مارے گئے. آخری جملہ،
کہنے لگا اس کے باپ کو مارا تو نہیں، تم نے حسین کو مارا تو نہیں؟ ظالم بڑھ کے کہنے لگا ہم نے 13 ضربوں سے حسین کی گردن کو کاٹ دیا۔ آخری جملہ، یہ جملہ سن کے کہنے لگا ارے اسے مارنے کے بعد حسین کو قتل کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ حسین پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی جوان کا گلا کٹتا۔ حسین ماتم حسین۔